آخر کیا وجہ ہے کہ اژدہے کی طرح جو ہماری ریاست ہے اور اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی بندوں کو نگلتی جا رہی ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی مقدمات ان کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کا پتہ دیتی ہیں، اور نہ ہی ان کے لواحقین سے ان کی ملاقاتیں کراتی ہیں؟ جی سعدیہ بہن. میں نے سب سے پہلے تو میں نے اس مارچ کو ڈی جی خان میں جوائن کیا تھا. ڈی جی خان میں جب فرسٹ ڈے میں یہ مارچ آ رہا تھا تو ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم لوگ جا کے ان کو تھوڑا آگے بواٹا سائڈ سے ریسیو کریں گے، لیکن وہیں روڈ پہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جو پنجاب پولیس تھی انہوں نے جو ہے نا مارچ کو ریسیو کرنے کے لیے جانے والے لوگوں میں جتنے بھی شرکاء تھے ان پہ جو ہے نا اول تو انہیں ہیریس کیا، ان سے ویریفیکیشن مانگی، پھر باقاعدہ طور پر ان سب کو تشدد کا نشانہ بنایا. فیمیلز پہ تشدد کیا، میلز پہ تشدد کیا، ایون فیمیلز پہ جو ہے نا میل پولیس نے وہاں پہ تشدد کیا. تو وہاں پہ حالات کافی خراب ہوئے اور جو ہے نا سارے لوگ منتشر ہو گئے جتنے جانے والے تھے. یہ سارے عربے جہاں جہاں سے مارچ ہوتا آ رہا ہے وہاں اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے ہوتے آئے ہیں. تو ڈی جی خان میں مارچ کے لیے یہ لوگ ریسیو کرنے نہیں جا سکے، لیکن جو کولو بارکھان والی سائڈ کے لوگ تھے وہ ان کو آگے ڈی جی خان تک پہنچا گئے. تو رات کو ہم نے ان کو ریسیو کیا اور پراپر ایک پیسفل تھوڑی سی ریلی نکالی، اور جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ نے وہاں پہ دھرنے کا اعلان کیا، کیونکہ مارچ کا ایک رول رہا ہے کہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے ہو اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، ہیریس کیا جاتا ہے، تو اس کی جب تک وہ ریلیز نہیں ہوتا تب تک مارچ آگے نہیں بڑھتا. تو ڈی جی خان میں دھرنے کا کوئی پلان نہیں تھا، کچھ اس طرح کا نہیں تھا. انہیں سمپلی گزر کے تونسا جانا تھا آگے، لیکن چونکہ حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور ہمارے 20 ساتھی تقریباً ڈیرہ غازی خان کے وہ گرفتار ہو چکے تھے، تو ان کی رہائی تک جو ہے نا اور مذاکرات تک ہم نے وہاں پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا. ڈی جی خان میں 2 دن تک یہ جو ہے نا دھرنا جاری رہا. آپ نے دیکھا جس طرح ریلیز نکالی گئی اور سارا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے نا تونسا کی طرف یہ مارچ والا قافلہ گیا. تونسا میں پوری دنیا نے دیکھا کس طرح سے تونسا نے مارچ کا تاریخی استقبال کیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے نا کہ یہ مارچ جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پہ اس نے جو ایک پولیٹیکل مومنٹم کریٹ کیا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور جو لوگوں کو ایک احساس دیا ہے کہ ہاں کہ مظلوم جہاں کا بھی ہو اس کا جو ہے نا ان کا ایک بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، مظلومیت کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور جو ایک نظریے کا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ انصاف کے لیے، سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہو. تو یہ جو سرحدوں کی دیواریں ہوتی ہیں، یہ جو عمر کی دیواریں ہوتی ہیں، یہ ساری میل فیمیل کی یہ سارے ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں. تو تونسا نے اس چیز کا جو ہے نا بھرپور ایک ہمیں مینیفیسٹیشن. دیکھیے میرا ماننا ہے کہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے یہ کوئی آج کل میں بنا ہوا ایشو نہیں ہے. یہ بات ہے کہ بلوچستان سے نکل کر بلوچستان کے لوگ اس دفعہ بہت یعنی کہ بھاری تعداد میں نکلے ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ آپ جو ہے نا کچھ پولیٹکس کریٹ کریں یا اس کے کاؤنٹر میں آ کے کچھ اپنے جو آپ کے پروپیگنڈاز ہیں ان کو بلٹ اپ کریں اور پروپیگیٹ کریں. جہاں تک تعلق ہے مسنگ پرسنس کا، تو یہ جس طرح ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ اگر اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ان کی اپنی جو ہے نا پروفیشنلزم پہ اور ان کی اپنی جو ایتھکس ہیں ان کے پروفیشن کے، ان پہ سوال اٹھتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ سے یہ گزرا ہے وہاں سے انہوں نے کیسز نئے رجسٹر کیے ہیں. اس مارچ کے تھرو جو ہارڈ ایریاز کے لوگ تھے جیسے کولو کے، بارکھان کے، اس سائڈ کے لوگ جن کو پہلے وی بی ایم پی نے ریکگنائز نہیں کیا تھا یا جنہوں نے پہلے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کو جو ہے نا اپروچ نہیں کیا تھا اپنے کیس کو رجسٹر کرنے کے لیے. اچھا، وہ بھی نکلے ہیں، انہوں نے رجسٹرڈ کروائے؟ جی انہوں نے رجسٹر کروائے. تقریباً 250 جو ہے نا راستے میں نئے کیسز رجسٹر ہوئے، ابھی تک رجسٹر ہو رہے ہیں. یہاں اسلام آباد میں بھی لوگ آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی اور غیر انسانی بات ہے کہ آپ جو ہے نا ایک جو ایشو بالکل آپ کے سامنے ثبوت یہ مائیں ہیں، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ جو ہمارے ساتھ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، معصوم لوگ بیٹھے، ان کا کیا وہ ہو سکتا ہے، آپ کے نزدیک کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے پیاروں کو بازیاب کرے. اگر انہوں نے کچھ اور ان کا مقصد ہوتا تو یہاں یہ آ کے دارالحکومت میں نہیں بیٹھے ہوتے کم سے کم. میرے عزیز دوستو، یہ جو مسنگ پرسنز ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا،
یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. قاتل کا تو پتہ ہوتا ہے, اور ہمارے جو ایک قبائلی سسٹم میں تو کوئی بھی قتل کرتا ہے وہ اپنا کزن ہو, اپنی برادری کا ہو, اپنے قبیلے کا ہو, وہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا رہتا ہے. لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون قتل کر رہا ہے. اور ہمیں جو یونیفارم والے آ کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, یا وداؤٹ یونیفارم آ کے ہمارے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, اور اسی طریقے سے والدین کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, بھائیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں, یہ جو بہنیں بیٹیاں ہیں, یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے؟